بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست کا موضوع ہے عمل یا لطیف یا تعطیل، جو کہ حصول دولت و غنا کے لیے نہایت ہی آزمودہ، مجرب اور آسان عمل ہے، اور یہ عمل ہمارے سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، سلامیہ، برہانیہ کے بے شمار مشائخ کے عمل میں رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے مشائخ نے بے شمار لوگوں کو فیض پہنچایا اور اس کے پڑھنے کی تلقین کی اپنے مریدوں کو اور حاجت مندوں کو۔ تو مجھ کو بھی اپنے سلسلے کے ایک بزرگ سے یہ عمل ایک زمانہ پہلے ملا تھا، تو انہوں نے خاص اس کی ترکیب بتائی تھی، بلکہ جیسے تلقین کی تھی انہوں نے مجھے، تو ایک تو اس کے پڑھنے کی ترکیب بھی بتائی، اور اس کے ساتھ میں اس کے کچھ لوازمات ہیں اور اس کے پڑھنے کا وقت ہے، وہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور یہ سمجھیے کہ اگر ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بہت جلد اللہ چاہے تو دولت مندی کا مزہ لیں گے۔ اور مطلب یہ نہیں جیسے کہ راتوں رات اب امیر ہو جائے، یا تو خیر اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے، لیکن یہ بالکل درست ہے۔ اور چونکہ میں نے سالہ سال اس عمل کا تجربہ کیا، اور پھر بہت زیادہ مصروفیات کے سبب جو ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ موقوف ہے، لیکن میں خود بذات خود اس پر بہت سالوں تک عامل رہا، اور میں نے اس عمل کا بہت لطف اٹھایا۔ تو اس لیے میں وہ ان تمام لوگوں سے جو حصول دولت و غنا کے لیے اعمال تلاش کرتے ہیں، اور جیسے ہماری بہت سی بہنیں اس سلسلے میں پوچھتی ہیں کہ گھر میں بے برکتی کا معاملہ ہے، اور جیسے کاروبار میں ترقی نہیں ہے، یا لڑکیوں کے جہیز کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے خاص ہے کہ اگر کسی بچی کا جہیز کا انتظام نہیں، شادی کے اخراجات نہیں ہیں، تو اس عمل کی برکت سے یہ تمام اسباب جو ہے مہیا ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا بحمداللہ، سینکڑوں کو، تو سب نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے سب کا انتظام کر دیا اس عمل کی برکت سے۔ تو حصول دولت کے لیے بھی یہ خاص ہے، اور یہ کہ بچیوں کے جہیز کا انتظام ہو جائے، ان کے شادی کے اخراجات مہیا ہو جائے، اسباب پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ لاجواب چیز ہے۔ تو مجھے جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ کہ اس عمل کو چاشت کے وقت پڑھنا چاہیے، اور ہر روز غسل کرے۔ اس میں یہ جو مطلب کہ جو یہ جو شرط ہے نا، حالانکہ یہ شرط کے طور پر تو خیر نہیں ہے، مطلب کہ اگر آپ روزانہ غسل نہیں کر سکتے کسی مجبوری کے سبب، تو خیر رخصت تو ہے، وضو کر لیں گے اور پھر وہ پڑھ لیں گے، تو کوئی دقت نہیں ہے، اس کے برکات ملیں گے ہی۔ لیکن جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں، جیسا انہوں نے بتایا تھا مجھے، کہ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے نا، تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے اس عمل کا مزہ۔ وہ یہ کہ روزانہ غسل کرنا ہے، چاشت کے وقت آپ غسل کریں، اور پھر دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، کرتا، اندر کا بنیان وغیرہ سب چیز، حتیٰ کہ ٹوپی بھی دھلی ہوئی ہونی چاہیے، بلکہ یہ ان کا جملہ تھا نا حضرت کا، فرمایا تھا کہ حتیٰ کہ ٹوپی بھی دھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور جیب میں اگر رومال رکھے ہو تو وہ رومال بھی دھلا ہوا ہونا چاہیے، اور مصلی بھی دھلا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تھوڑا سا جیسے یہ مطلب ہر کسی کے لیے اس کو مینٹین کرنا، مصلی وغیرہ بھی روزانہ دھونا تو بہت مشکل ہوتا ہے نا، تو میں نے اس کی ترکیب یہ نکالی تھی کہ مصلی کے سائز کا جو ہے نا ایک کاٹن کا کپڑا ہم نے کاٹ لیا، اور اس کو بچھا کر کے اس پہ جو ہے یہ 2 نفل ادا کر کے اور یہ وظیفہ یا لطیف یا تعطیل کا پڑھتے، اور پھر اس کو جو ہے وہ دھونے میں، جیسے کپڑا تو خیر روزانہ ہی دھلتا، تو اس کو بھی دھونے میں رکھوا دیتے تھے۔ تو یہ ترکیب آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہر کسی کے لیے آسان بھی نہیں ہے، لیکن جو طالب صادق ہے اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ تو طریقہ یہی ہے کہ چاشت کے وقت غسل کریں،
اور بس تازہ غسل، مطلب کہ غسل کے اثرات ابھی ہوں، تو آپ 2 نفل ادا کریں، اور نفل ادا کرنے کے بعد وہی 2 زانو بیٹھے جب سلام پھیر لینا، تو یہ نقش جو ہے آپ یہاں اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو، یہ نقش پہلے ہی لکھ کر کے رکھ لینا ہے، بس ایک ہی دفعہ لکھ کر کے رکھ لینا، پھر وہ ہمیشہ جیسے کام دے گا۔ اور خواہ آپ ہمارے یہاں سے بھی اس کو منگوا سکتے ہیں، یہ فقیر خود لکھ کر کے بھیج دے گا آپ کو۔ تو اس کو لکھ لیں، جمعرات کے دن پہلی ساعت میں لکھ لیں یا جمعہ کے دن پہلی ساعت میں لکھ لیں۔ 2 نفل ادا کرنی ہے، سلام پھیرے تو سامنے یہ نقش رکھ کر کے، اور نظر جو ہے وہ نقش پہ ہو، اور 100 مرتبہ یعنی 3 مرتبہ پہلے درود غوثیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے یا لطیف یا تاتعیل، پھر 3 مرتبہ درود غوثیہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ کر یا لطیف الطفنی بلطفی کا یا لطیف، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود شریف درود غوثیہ، یہ پڑھ کر کے نقش اٹھانا ہے، اس پہ دم کر دینا ہے، بس عمل مکمل ہو گیا۔ اب فقیر کا طریقہ یہ تھا کہ غسل کر کے فوراً اس کو پڑھ کر کے اور پھر اس کے بعد چاشت کی نماز ادا کرتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ چاشت کی نماز اگر پہلے پڑھ چکا تو پھر غسل کر کے پھر اس کو، یعنی کہ اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک چاشت کا وقت ہے، تو کافی وقت ہوتا ہے۔ آپ ناشتے سے قبل یا ناشتے کے کچھ دیر کے بعد، جیسے ناشتہ کر کے یا کھانا کھا کے فوراً نہانا نہیں چاہیے کہ اس سے جو کوئی پیٹ کا مرض جیسے لاحق ہو سکتا ہے، تو کچھ وقفہ دے کر کے اپنے ثوابدید پر، جیسے ہم نے اس کا وقت بتا دیا کہ اشراق سے لے کر کے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک چاشت کا وقت رہتا ہے اس وقت میں آپ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ لیں گے، اور کوئی وقت اس کا جیسے تعین نہیں، آپ کبھی 7 بجے کبھی 8 بجے کبھی 9 بجے کبھی 10 بجے پڑھ لیں، بس وہ چاشت کا وقت ہی اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس میں یہی ہے کہ روزانہ غسل کرنا ہے، کپڑے ہر روز کے دھلے ہوئے ہونے چاہیے، تو یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو جس کو بھی ضرورت ہے، وہ ہمارے مشائخ کے تبرکات میں سے ایک بہت اعلیٰ قسم کا تبرک ہے، یہ آپ تمام جملہ مسلمانوں کو میں یہ ہدیہ کرتا ہوں کہ آپ اس کو کریں، پڑھیں اگر آپ کو ضرورت ہے، کسی کو اگر کسی بھائی کو ضرورت ہے تو ان کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ سلامیہ برہانیہ کے فیوز و برکات میں سے ہے، اور یہ بہت نادر عمل ہے، اس کی قدر کیجئے۔ ہم نے جو باتیں بتائیں، اور اس میں اگر کوئی بات جیسے تشریح طلب ہو یا کوئی بات اگر اس میں پوچھنی ہو تو اس کے لیے آپ ہمارے عملہ کو واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ جواب لکھوا دیا جائے گا۔ ہاں، لیکن یہ کہ بس اسی جتنا ہم نے بتایا اسی تعلق سے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہ سوال جواب کا سیشن بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔